جس بندے کا نام ہی قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے کہ یہ انسان تھا تخت بلقیس لانے والا، آپ اس سے کیسے عقائد بنا سکتے ہیں؟ طاقتیں کہاں ہیں؟ وہ طاقتیں ہمیں بھی تو دکھاؤ، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ہمیں بھی تو دکھاؤ کہاں ہیں۔ ویسے تو آپ لوگوں نے کہا کہ ہمارے بزرگوں نے پوری دنیا کو قائم رکھا ہوا ہے، لیکن وہ کہاں ہے جنہوں نے قائم رکھا ہوا ہے؟ جنہوں نے دنیا کو قائم رکھنا تھا ان پر تو خود موت آ گئی۔ جنہوں نے اس ہمارے ملک کو فتح کیا اور جنہوں نے 65 کی جنگ کے اندر بمبوں کو روکا تھا وہ تو خود اس دنیا سے چلے گئے۔ جن کے بارے میں آپ نے یہ کہا کہ وہ زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں وہ تو خود مر گئے ہیں۔ جن کے بارے میں آپ نے یہ کہا کہ اولاد دیتے ہیں ان کے پاس تو خود اولاد نہیں۔ کے اندر اسرائیلی فوجیوں نے ہماری ماؤں بہنوں کی عزتوں کو تار تار کر دیا ہے، ہمارے نوجوانوں کی زندگیوں کا خون پی گئے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کی روایات پامال ہو گئی ہیں، تو آپ کے بزرگ کس دن کام آئیں گے؟ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آج کے زمانے کے اندر آپ کے جتنے بھی اولیاء اکرام اور جن کے پاس یہ کرامات اور یہ سلسلہ سارا موجود ہے انہیں کہیں کہ خدا کے لیے ہماری مائیں بہنیں مر رہی ہیں، ان کا خون جو ہے وہ ندیوں کی طرح بہہ رہا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے نا اسرائیلی فوجوں کو اپنی ایک کرامت کے ساتھ ختم کر ڈالیں۔ ہاں اگر نہیں کرتے، اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اختیارات ہیں اور پھر بھی وہ نہیں کر رہے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ان لوگوں پر کہ جن کے پاس اختیار ہونے کے باوجود بھی وہ مسلمانوں کی ظلم کو ختم نہیں کر رہے اور ماؤں بہنوں کی عزتوں کو تار تار ہوتا ہوئے دیکھ رہے ہیں لیکن ان کے کام نہیں آ رہے۔ اس کے علاوہ میں تو اور کوئی کہتا باب شاہی کوئی نہیں، میں ثابت کروں گا یہ فکر تمہیں کافر کر کے مارے گی اللہ یہ کہ جو توبہ کر لے۔ تیرے سامنے اگر کوئی 19واں پارہ کھولے اور اس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی آصف بن برقیہ اس کا ذکر کھولے جس نے یہ کہا تھا کہ میں بلقیس کا تخت لاتا ہوں آنکھ کا پلک جھپکنے سے پہلے، اب تو کہتا باب شاہی کو نہیں، تو یہ زہر پلا رہا ہے قوم کو۔ اور اگر کوئی قرآن کھول کے تیرے سامنے رکھے یا تیرے فالوروں کے سامنے رکھے اے بھی تو بابا ہی ہے اور یہ سلیمانی ولی ہے۔ رکو ذرا، صبر کرو۔ اگلے انبیاء کے زمانے میں جو کچھ بھی کرامات ہوئی یا معجزات ہوئے وہ اس امت میں ٹرانسفر ہو گئے، بالکل یہ جھوٹ ہے۔ اگر آپ اسے سچ سمجھتے ہیں تو مجھے بتائیے عیسیٰ ابن مریم کا بغیر باپ کے پیدا ہونا معجزہ ہے نا، یہ معجزہ کہاں ٹرانسفر ہوا ہے اس امت میں؟ ذرا دکھائیں۔ بابا لے کے آؤ جڑا آتا ہے، میرا پیو نہیں پلبدا۔ چلیں جی دیکھیں مفتی صاحب تشریف لائے ہیں، ویسے ان کو مفتی کہنا تو نہیں چاہیے کیونکہ ان کی زبان علماء والی اور مفتیان کرام والی زبان نہیں ہے، لیکن چونکہ انہوں نے ڈگری حاصل کی ہے اور ان کے نزدیک یہ ڈگری ہی سب کچھ ہے، چاہے انسان کو بولنا آئے یا نہ آئے، انسان کے اخلاق نبوی ہوں یا نہ ہوں، لیکن ڈگری ہونی چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں ان کی ڈگری نے ان کو کیا فائدہ دیا ہے۔ دو راستے ہیں، یا تو تم یہ کہو گے باب شاہی کو نہیں اور قرآن کا انکار کرو گے اور کافر ہو جاؤ، یہ ایک راستہ ہے، یا پھر اس کی اس گندی فکر پہ لعنت بھیجو اور اسے بتاؤ اگر سلیمانی ولی کی یہ طاقت ہے تو محمدی ولی کی طاقت کیا ہوگی۔ کیونکہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی کرامات اور جھوٹا دفاع ضرور کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو کوئی بھی بے بنیاد بات یا ایسی کمزور بات مل جائے تو یہ ضرور اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اب زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ حضرت سلیمان کا جو تخت لانے والا تھا وہ انسان تھا اور اس کا نام آصف ابن برقیہ تھا۔ میں سب سے پہلی گزارش یہ کروں گا کہ ان میں سے کوئی انسان بھی، چاہے وہ علماء کرام ہوں ان کے یا ان کے مناظرین ہوں، ایک انسان بھی صحیح سند کے ساتھ وہ تخت لانے والے کا نام آصف ابن برقیہ ثابت نہیں کر سکتا درست سند کے ساتھ۔ ہاں عن ابن عباس پڑھیں گے، عن ابن عباس سند نہیں ہوتی ہے، سند پوری پڑھیں۔ تفسیر کے اندر موجود ہے، بہت سارے مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ اس کا نام غالباً آصف ابن برقیہ تھا اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے درباریوں میں سے ایک انسان تھا، لیکن مفسرین نے یہ نہیں بتایا کہ ان کو کس نے بتایا ہے، اور ظاہری بات ہے نہ ہی مفسرین اس وقت موجود تھے، تو اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ مفسرین اکرام نے یہ جو اقوال کی ہیں یہ اسرائیلیات ہیں، اسرائیلی روایات ہیں، اور اسرائیلی روایات اس وقت تک نہیں مانی جاتی ہیں کہ جب تک کہ ان کی سند درست نہ ہو، تو اس کی سند بیان کی جائے۔ جو بھی مفسر، حالانکہ امام رازی نے تو اس کے خلاف بات کی ہے، امام رازی نے کہا کہ وہ حضرت سلیمان خود تھے۔ اس کے علاوہ بہت سارے مفسرین نے یہ بھی قول کیا ہے کہ وہ انسان تھا ہی نہیں، وہ تو ایک فرشتہ تھا، جبرائیل امین تھا یا کوئی بھی تھا۔ تو اب دیکھیں یعنی کہ اتنی کمزور بات ہے اور اس کو یہ لوگ ایک ایسے عقیدے پر پیش کر رہے ہیں جو کہ عقیدہ ایک بنیادی طور پر عقیدہ ہے مختار کل والا
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اور اپنے اولیاء اکرام کو تمام اختیارات عطا فرمائے ہیں یا نہیں فرمائے. تو اب چونکہ ان کو یہ بات ایک مل گئی قرآن مجید کے اندر، جس کے اندر اشارہ ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں یہ تخت بلقیس آپ کے پاس لاؤں گا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان تھا اگر، تو کیا یہ انسان حضرت سلیمان سے زیادہ طاقتور تھا؟ کیونکہ حضرت سلیمان کے پاس تو معجزات بھی تھے. حضرت سلیمان تو ایسی بادشاہت کے مالک تھے کہ ان جیسی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی ہے. تو یہ کون سا انسان تھا کہ جو حضرت سلیمان سے بھی زیادہ طاقتور تھا؟ اگر اس کو انسان مانیں گے اور حضرت سلیمان کا درباری ایک بندہ اس کو مانیں گے تو پھر یہ ماننا لازم آ جائے گا کہ اس کے پاس تو حضرت سلیمان سے بھی بڑی بادشاہت تھی، کیونکہ حضرت سلیمان سے وہ تخت نہیں لایا جا رہا اور یہ تخت لے کر آ گیا. اگر اس کو جن یا فرشتہ مانے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ حضرت سلیمان کے تو سارے کام ہی جن کیا کرتے تھے. لیکن بہرحال قرآن و سنت اس بات سے خاموش ہے کہ اس کا نام کیا تھا. یہ قرآن مجید اس بات سے خاموش ہے کہ یہ انسان تھا، جن تھا یا فرشتہ. حدیث رسول اس بات سے خاموش ہے یہ انسان تھا، جن تھا یا فرشتہ تھا. قرآن مجید اور احادیث اس بات سے خاموش ہیں کہ اس کا نام کیا تھا، آصف ابن برقیہ تھا یا کیا نام تھا. خاموش ہیں. تفسیری اقوال ہیں. تفسیری اقوال سے اس وقت تک عقیدہ ثابت نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کی سند درست نہ ہو اور پوری کی پوری سند بیان نہ کی جائے. عن ابن عباس مفسرین نے کہا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس تک اس کی سند بھی تو پہنچاؤ نا کہ یہ انسان تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کا نام آصف بن برقیہ تھا اور یہ تخت بلقیس یہ لے کے آیا تھا. یہ الفاظ اور یہ جملہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے آپ صحیح سند کے ساتھ ثابت کر دیں، بات ختم ہو جائے گی. ہاں یہ دوسرے مفتی صاحب ہیں، ان کی بات دیکھیں یہ کیا فرماتے ہیں. کا احادیث میں نام موجود ہے. امام نسائی رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن الکبریٰ للنسائی میں 10,927 نمبر حدیث لے کے ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کان آصف کاتب سلیمان، آصف سلیمان علیہ السلام کے کاتب تھے. یعنی یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی قال الذی عندہ علم من الکتاب، سورۃ النمل کی آیت نمبر 40، کہ اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں لے کے آؤں گا ملکہ بلقیس کا تخت. یہ کون تھا؟ یہ آصف تھا جو سلیمان علیہ السلام کا کاتب تھا. یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا. سنت میں اس کا ذکر موجود ہے. اب انہوں نے سند پیش کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کا نام آصف بن برقیہ تھا اور یہ حضرت سلیمان کا کاتب تھا. میں سند پر بحث نہیں کروں گا، اگر سند پر بھی بحث ہو سکتی ہے، لیکن میں نے یہ عرض کیا ہے کہ یہ الفاظ دکھائیں کہ جو تخت بلقیس کو لایا تھا اس کا نام آصف بن برقیہ تھا. جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو حضرت سلیمان کے کسی درباری کی بات نقل ہو رہی ہے کہ ایک آصف نامی بندہ تھا جو حضرت سلیمان کا درباری تھا اور حضرت سلیمان کا کاتب آصف بن برقیہ تھا. یہاں پر تخت بلقیس کی تو بات ہی نہیں آئی ہے. اب اس سے اگلی بات میں یہ عرض کروں گا کہ اگر بالفرض والمحال یہ بات ثابت بھی ہو جائے کہ یہ حضرت سلیمان کا درباری تھا، اس کا نام آصف بن برقیہ تھا، یہ ایک لمحے کے اندر تخت بلقیس لے کے آیا تھا، تو اس بات سے اگر یہ لوگ یہ استدلال کرنا چاہیں کہ چونکہ وہ سلیمان علیہ السلام کا صحابی اور ولی تھا تو وہ یہ کام کر سکتا ہے، تو ہمارے جو اولیاء اکرام ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، یہ تو رسول اللہ کی امتی ہیں، تو یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ تو بھائی ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم بالکل ماننے کے لیے تیار ہیں کہ آپ کے بزرگوں کے پاس ساری طاقتیں ہوتی ہیں جو آپ نے مانی ہیں، لیکن عرض یہ ہے کہ وہ طاقتیں کہاں ہیں؟ وہ طاقتیں ہمیں بھی تو دکھاؤ. ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ہمیں بھی تو دکھاؤ کہاں ہیں. ویسے تو آپ لوگوں نے کہا کہ ہمارے بزرگوں نے پوری دنیا کو قائم رکھا ہوا ہے، لیکن وہ کہاں ہیں جنہوں نے قائم رکھا ہوا ہے؟ جنہوں نے دنیا کو قائم رکھنا تھا ان پر تو خود موت آ گئی. جنہوں نے اس ہمارے ملک کو فتح کیا اور جنہوں نے 65 کی جنگ کے اندر بمبوں کو روکا تھا وہ تو خود اس دنیا سے چلے گئے. جن کے بارے میں آپ نے یہ کہا کہ وہ زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں وہ تو خود مر گئے ہیں. جن کے بارے میں آپ نے یہ کہا کہ اولاد دیتے ہیں ان کے پاس تو خود اولاد نہیں تھی. اس کے بعد اگلی بات میں یہ کروں گا کہ اگر ہمارے زمانے کے اندر بھی اولیاء اکرام آپ کے عقیدے کے مطابق جو آپ نے بنائے ہیں، یعنی کہ جن کے پاس سارے اختیارات ہیں، جو اس طرح کے معاملات آپ نے بتائے ہیں، تو عرض یہ ہے کہ فلسطین کے اندر اسرائیلی فوجیوں نے ہماری ماؤں بہنوں کی عزتوں کو تار تار کر دیا ہے، ہمارے نوجوانوں کی زندگیوں کا خون پی گئے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کی روایات پامال ہو گئی ہیں. تو آپ کے بزرگ کس دن کام آئیں گے؟ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آج کے زمانے کے اندر آپ کے جتنے بھی اولیاء اکرام اور جن کے پاس یہ کرامات اور یہ سلسلہ سارا موجود ہے، انہیں کہیں کہ خدا کے لیے ہماری مائیں بہنیں مر رہی ہیں، ان کا خون جو ہے وہ ندیوں کی طرح بہہ رہا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے نا اسرائیلی فوجوں کو اپنی ایک کرامت کے ساتھ ختم کر ڈالیں. ہاں اگر نہیں کرتے،
اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اختیارات ہیں اور پھر بھی وہ نہیں کر رہے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ان لوگوں پر کہ جن کے پاس اختیار ہونے کے باوجود بھی وہ مسلمانوں کی ظلم کو ختم نہیں کر رہے اور ماؤں بہنوں کی عزتوں کو تار تار ہوتا ہوئے دیکھ رہے ہیں لیکن ان کے کام نہیں آ رہے۔ اس کے علاوہ میں تو اور کوئی لفظ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ اب جس بندے کا نام معلوم نہیں، جس کے بارے میں یہ معلوم نہیں جن تھا، فرشتہ تھا، انسان تھا، پیغمبر تھا، کون تھا، جس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے، اس سے لے کر آپ نے اتنا بڑا عقیدہ مختار کل والا کھڑا کر دیا ہے تو یہ ظلم پر مبنی بات ہے۔ ایسا نہیں ہوا کرتا ہے۔ عقائد کے لیے تواتر احادیث چاہیے ہوتی ہیں، عقائد کے لیے نصوص قطعیہ قرآنی آیات چاہیے ہوتی ہیں۔ جس بندے کا نام ہے قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے کہ یہ انسان تھا تخت بلقیس لانے والا، آپ اس سے کیسے عقائد بنا سکتے ہیں؟